نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام، اور اس کے بعد معزز و محتشم آنریبل خواتین و حضرات، جیسا کہ لاسٹ جمعۃ المبارک سے ہمارا ٹاپک چل رہا ہے مسجد کی فضیلت، اسی حوالے سے آج بھی اسی موضوع کو لے کر آگے چلیں گے. سورۃ البقرہ ورس نمبر 114. اللہ said, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ, and who is more unjust than he who forbids remembering Allah's name, أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها, in his masajid, and strives to desolate them. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. It was not proper for them to enter the masjid but fearing Allah. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. For them is disgrace in this world, and also there is a dreadful torment for them in the hereafter. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ, اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مساجد میں اس کا نام لینے سے منع کرتا ہے، روکتا ہے، چاہے وہ ہاتھ سے روکے، چاہے وہ زبان سے روکے، یا وہ لوگوں کو مسجد میں آنے پر رکاوٹ بنے، یا وہ خود شور شرابہ کرے جس سے لوگوں کو مسجد میں آنے کے لیے دشواری ہو. کون ہو سکتا ہے اس سے بڑا ظالم؟ یعنی وہ بہت بڑا ظالم ہے، انجسٹ ہے، وہ برا کام کر رہا ہے جو لوگوں کو مسجد میں آنے سے روک رہا ہے، لوگوں کو تنگ کر رہا ہے، لوگوں میں رکاوٹ بن رہا ہے، وہ مسجد میں پہنچنے نہیں دے رہا، کسی وجہ سے دشواری پیدا کر رہا ہے. ان یذکر فیہا اسمہ، اور پھر منع کرتا ہے کہ اللہ کا نام مسجد میں بھی نہ لیا جائے. وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور وہ کتنا بڑا ظالم ہوگا، کتنا برا شخص ہوگا جو مسجد کی بربادی کے لیے محنت کرتا ہے، جو مسجد کو برباد کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، سعی کر رہا ہے، وہ کتنا بڑا ظالم ہوگا. أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ. ان لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ کے گھر میں آ جائیں تو اس طریقے سے داخل ہوں کہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں، ان کے دلوں میں خوف خدا ہو، اللہ کا خوف ہو ان کے دلوں میں،
نڈر ہو کر اور اللہ کے خوف سے دور ہو کر وہ مسجد میں نہ آئیں، بلکہ اللہ کا خوف لے کر دل میں پھر مسجد میں آیا کریں، اور مسجد میں جتنی دیر تک رہیں یہی حالت ان کی ہونی چاہیے کہ دلوں کے اندر خوف خدا ہو، دل ڈرتا رہے۔ یہ نہیں کہ آئیں مسجد میں اور پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھیں اور دوسرے لوگوں پر اپنی بڑائی ظاہر کریں، یا اونچی ایک دوسرے کے ساتھ گلے گلوچ شروع کر دیں، گالیاں شروع کر دیں، باتیں شروع کر دیں۔ نہیں، بلکہ خوف خدا کے ساتھ بیٹھیں، اللہ کے حضور بیٹھیں، جیسے بڑے کے سامنے چھوٹا ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے ایسے مسجد میں بیٹھا کریں۔ لہم فی الدنیا خزی، سن لیجئے، جس کے دل میں خوف خدا نہ ہو، اللہ کا ڈر، فیئر آف اللہ دل میں نہ ہو، اس کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہوتی ہے، وہ ذلیل ہوتا ہے اس دنیا میں، اس کی عزت نہیں ہوتی۔ اگر وہ مسجد کے اندر آ کر بھی اللہ کا خوف دل میں پیدا نہ کرے تو باہر جب جائے گا تو معاشرے کے اندر بھی اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کوئی اپنی عزت کروانا چاہتا ہے، معاشرے کے اندر اپنا مقام و مرتبہ بنانا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کر دے۔ جب اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا تو معاشرے کے اندر بھی اس کی عزت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اس کا مقام و مرتبہ لوگوں کے دلوں کے اندر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کا خوف دل میں رکھے، لوگ اس کا لحاظ رکھیں گے، لوگ اس کی عزت کریں گے، لوگ اس کا ادب و احترام کریں گے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو دنیا میں تو یہ سزا ہوئی کہ اس کی ذلت ہوتی ہے، عزت نہیں کی جاتی، جس کے دل کے اندر خوف خدا نہیں ہوتا مسجد میں بھی آ کر۔ تو پھر آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے ڈریڈفل ٹارمنٹ، پنشمنٹ، سخت عذاب ان کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ تو سبق حاصل یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کے گھر میں آ جائیں تو اس گھر کے ادب و احترام جو ہیں، اس گھر کے مسجد کے جو آداب ہیں وہ ملحوظ خاطر رکھے جائیں، اس اللہ کے گھر کے جو آداب ہیں ان کو اپنایا جائے، احترام کیا جائے، ادب کیا جائے۔ تو اس سے سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ جو مسجد کی بربادی کا سبب بنے کوئی بندہ، معاشرے کے اندر اس کی عزت نہیں رہتی، دنیا میں بھی وہ ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں بھی وہ ذلیل ہوگا۔ اور جو مسجد میں بھی آ کر اللہ کا خوف دل میں نہ رکھے ایسا شخص بھی ذلیل ہوتا ہے۔ اور جو مسجد کی بے حرمتی کرے، مسجد کی بے حرمتی کرنا دنیا میں بھی ضلالت ہے اور آخرت میں بھی عذاب کا باعث بنتا ہے۔ ان آداب کے لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا دخل احدکم المسجد فلیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسلم شریف۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، when you enter the masjid then say اللہم افتح لی، O Allah, open for me abwaab rahmatik, the doors of your mercy. وَإِذَا خَرَجَ, and when you leave the masjid, فَلْيَقُلْ, say Allahumma inni as'aluka min fadlik, O Allah, I seek from you your bounty, your mercy. That's mean the door of masjid, the door of mercy of Allah. مسجد کا دروازہ اللہ کی رحمتوں کا دروازہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، کیونکہ معنی اس کا یہ بن رہا ہے کہ اللہ میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے۔ او اللہ، open for me your doors of mercy، اپنی رحمت کے دروازے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو مسجد کا دروازہ ہے، the door of مسجد، یہ اللہ کی رحمتوں کا دروازہ ہوتا ہے۔ عجیب ہوگا وہ شخص
اللہ کی رحمت بھی حاصل کرنا چاہے. He wants to mercy of Allah, but he does not enter the masjid. اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا چاہے اور مسجد میں داخل نہ ہو، ان رحمتوں کے دروازوں میں داخل نہ ہو، مسجد کے باہر وہ رحمت ڈھونڈتا رہے، تو اس کا یہی مطلب ہوا کہ کوئی سٹور پہ نہ جائے، کاسکو نہ جائے اور کہے کہ میں نے سودا بھی لینا ہے، میں نے گھر کے سارے سودے بھی لینے ہیں اور سٹور پہ نہیں جانا. تو وہ کتنا عجیب شخص ہوگا کہ اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتا ہے اور پھر مسجد میں نہیں آتا، یا مسجد میں آتا ہے تو پھر خوف خدا دل میں پیدا نہیں کرتا. تو اللہ کا خوف دلوں میں پیدا کر لو تو خود بخود اللہ کی رحمت تمہیں اپنے پردوں میں لے لے گی، اپنے سائے میں لے لے گی. اس کا یہ مطلب ہے جو مسجد میں آتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں میں، the mercy of Allah، ان کے سائے میں آ جاتا ہے. عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعظم الناس اجرا فی الصلاة ابعدهم فابعدهم ممشا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ اجر، سب سے زیادہ ثواب وہی شخص پاتا ہے جو کہ مسجد سے دور رہتا ہو اور وہاں سے چل کر مسجد میں آتا ہو. جتنا زیادہ کوئی دور سے آتا ہے اتنا زیادہ وہ اجر و ثواب پاتا ہے. بلکہ ایک حدیث پاک میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت ہے کہ آپ نے اجازت چاہی یا رسول اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنا گھر مسجد کے قریب بنا لوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا، فرمایا نہیں، جہاں آپ کا گھر ہے وہیں رہنے دیں، کیونکہ جتنی دور سے مسجد میں آئیں گے اتنا زیادہ اجر و ثواب پائیں گے. تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پھر اپنا ارادہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا، گھر جہاں پر تھا وہیں رہنے دیا. تو جتنی زیادہ دور سے آئیں گے اتنا زیادہ اجر و ثواب پائیں گے. والذی ينتظر الصلاۃ حتی یصلیھا مع الامام